اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکچر بہت بلر ہو رہی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا صلح حدیبیہ ہوگی جس سے قریش مکہ ٹھنڈے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ انہوں نے پرومس کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کیا جس سے جو یہودی تھے ان کا بھی کلا کما ہو گیا سارٹ آف، کیونکہ وہ ہار گئے تھے اور پھر وہ مسلمانوں کی زمین کے اوپر ان کے ماتحت بن کے ورک کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب تیسرا جو سب سے بڑا کام تھا وہ کیا تھا کہ جو بدوی رہتے تھے نا مدینہ کے ارد گرد، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ تیاریاں کرتے رہتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب میں یہی 3 بڑے گروپس تھے جو اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے آئے تھے، جن میں سے مکہ والوں کو اور یہود کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مقابلہ کر لیا اور ان کو جو ہے وہ ان کا کام ہو گیا۔ تیسرا جو ہے وہ بدوی تھے۔ اب بدویوں کی باری تھی، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کرنا تھا بالکل ٹھیک کرنا تھا۔ تو اب بدویوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا، لیکن بدویوں کے ساتھ مقابلہ کرنا اور ان کے ساتھ جیتنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو بدوی ہوتے ہیں نا وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں رہتے، وہ کبھی ایک جگہ کے اوپر ہوتے ہیں، پھر ان کو پانی جہاں پہ ملتا ہے نا وہ وہاں پہ ہی اپنے خیمے شیمے ڈال کے تو وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہاں، خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں نا، کیمپس میں رہتے ہیں، خیمے ہوتے ہیں ان کے پاس، جی پانی ختم ہوا، خوراک ختم ہوئی، جی بوریا بسترا اٹھاؤ کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو ختم کرنا اور ایسے لوگوں کو سبق سکھانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پر مجھے تو پتا ہے یہ جنگ بھی ہو جائے گی آرام سے شاید۔ ہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک قافلہ تیار کیا ایک غزوے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اب اس میں لوگوں کا جو لوگ مطلب جو تفسیر لکھنے والے لوگ ہیں نا، سیرہ لکھنے والے لوگ ہیں، اہل المغازی ان کو کہا جاتا ہے۔ اہل المغازی کا نا اس میں منہ میں نہیں ہاتھ ڈالا، اہل المغازی کا نا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ 4 ہجری کو ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری کو ہوئی۔ تو جو امام بخاری ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 کو ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس غزوے کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ابو موسیٰ الاشعری بھی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ایسے صحابی ہیں جن کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ یہ خیبر کے بعد ہوا ہے واقعہ، رائٹ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ خیبر کی جنگ مطلب جب وہ فتح کر کے واپس آ رہے تھے نا تب ابو ہریرہ اسلام لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قافلے کے ساتھ ملے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابو موسیٰ الاشعری جو تھے وہ حبشہ میں تھے اور حبشہ سے وہ واپس آئے ہیں مدینہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا غزوہ ختم کر مدینہ آئے تھے۔ تو یہ دونوں صحابہ کی اس غزوے کے اندر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ غزوہ 7 ہجری کو ہوا ہے۔ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بات ہے لیکن بہرحال۔ اور اس غزوے کا نام ہے ذات الرقاع، رقاع نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا نام یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے نا وہ جب جاتے تھے غزوے کے لیے تو انہوں نے بہت زیادہ پیدل سفر کیا، پھر گرمی تھی، پھر ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، پھر ان کو پیدل بہت چلنا پڑتا تھا، ان کے جوتے سارے گھس کے تھے، ان کے پاؤں کے اوپر زخم ہو گئے تھے اور وہ پٹیاں باندھ کے چلتے تھے لٹرلی۔ خالی لڑکے ہی جاتے تھے، لڑکیاں بیچاریاں تو نہیں جاتی تھی؟ لڑکیاں بیٹا خالی کچھ خواتین جاتی تھیں جو تیمارداری وغیرہ کے لیے، ہاں۔ شکر ہے بچے نہیں جاتے، بچے تو بالکل نہیں جاتے، ظاہر ہے۔ تو یہ بچے کہاں چھوڑتے ہیں اکیلے؟ بچے مدرس کے پاس ہوتے ہیں نا، مدینہ کا۔ کچھ مدرس ادھر جاتے ہیں تو ان کی چلڈرن کیا کرتے ہیں؟ ان کے پھر چلڈرن یا تو بڑے ہوتے ہوں گے یا پھر وہ اپنے کسی ریلیٹیو کو دے جاتی ہوں گی۔ تو پھر کیا کہ اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، ہاں، تو پھر وہ نا اپنے پاؤں کے اوپر کپڑے وغیرہ باندھتے تھے اور بہت یعنی مشکل والا غزوہ ہے یہ، اس کے نام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اس غزوے میں آلموسٹ 400 یا 700 صحابہ تھے جنہوں نے کہ بلاد نجد کی طرف کا رخ کیا، یعنی جہاں پر ان کو
امید تھی کہ یہاں پہ ان کو خانہ بدوش لوگ مل جائیں گے, یہ بدوی لوگ مل جائیں گے, تو یہ وہاں پر گئے کیونکہ ان کو تھا کہ مقام نحل کے پاس جو ہے نا بنو غطفان کا شاید ان کو سامنا ہو جائے اور ان کے ساتھ جنگ ہو, اور کیونکہ بنو غطفان بھی جو ہے نا بدوی لوگ تھے, تو لیکن جنگ نہیں ہوئی وہاں پہ. ہاں, اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صلاۃ الخوف ادا کی. وہ کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ الخوف ہوتی ہے ایسی نماز جو خوف کی حالت میں ادا کی جائے, اور اس میں آپ کے جو 4 فرض ہوتے ہیں نا, ظہر کے, عصر کے اور عشاء کے 4 فرض ہوتے ہیں ہمارے, وہ 4 سے کم ہو کے 2 ہو جاتے ہیں. اور اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تو چیٹنگ ہے ویسے. نو اٹس ناٹ چیٹنگ. جب دیکھیں اب میں بھی 2 فرض سے کروں گی بس. صلاۃ الخوف جنگ کی حالت میں بیٹا جی, جب دشمن آ کے آپ کو مارنے لگتے ہیں اس لیے وہ 2 فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں الحمدللہ صوفے لگیں گے کہیں گے جنگ ہوا, میں کہوں گی 2. اوکے, it's not a joke, اوکے. تو اچھا, میں آپ کو کیا بتا رہی تھی, ہاں اس صلاۃ الخوف سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے. تھینک یو. ماما اس کو ہمیں رکھتے ہیں. اوکے. اچھا, اس بات سے خدے لک اس بات سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جو نماز ہے وہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہوتی. آپ مجھے اکثر کہتی ہیں نا ماما میں چھٹی کر لوں. یار بچی چھوٹی سی کہوں گی نا ابھی اسٹاپ ہو جائیں آپ ہی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو چھوٹا کر دیا, نماز کے حالات بدل دیے, لیکن اس کو معافی نہیں دی. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنس آف صلاح ہے ہدا, امپورٹنس آف صلاح. اوکے, بی سیریس alright. اچھا, اس میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سواریاں بہت کم تھی تو لوگ چلتے رہتے تھے, ان کے پاؤں بھی زخمی ہو جاتے تھے اور ان کے نیلز بھی اتر جاتے تھے. فیٹ کے نیلز ہوتے ہیں نا, یہ والے ناخن, یہ چل چل کے گل جاتے تھے اور یہ اتر جاتے تھے. پتہ ہے کتنی تکلیف والا. میرا ایک فرینڈ ہے سائم, اس کا بھی نیل یہاں سے ٹوٹ گیا. اس کا تو بیٹا کسی اور وجہ سے ٹوٹا تھا نا. نہیں, ہاں ونڈو سے لگا تھا نا تو ٹوٹا تھا. جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا. اچھا, تو اس میں تھا کہ جب بھی درخت کا سایہ راستے میں ملتا تھا نا تو وہ لوگ وہاں پر ریسٹ کرتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے نا اپنی اپنی جگہ پکڑی اور ریسٹ کیا وہاں پر. تو کیا ہوا کہ سب کی آنکھ لگ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ لگ گئی. اب مجھے پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آ گیا. ہاں, کوئی نہ کوئی آ گیا. دیر از اے ٹویسٹ. تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جنگ پہ تھے. ویری گڈ ہانی, ویری گڈ. جنگ پہ تھے تو اس لیے آپ کے پاس تلوار بھی تھی. بالکل تلوار. ہاں, وہ تلوار ہم نے سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی اینڈ ہی واز سلیپنگ ایٹ دیٹ ٹائم. پھر کیا ہوا کہ ایک بدوی آیا, اس نے وہ تلوار پکڑ لی. تلوار پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہتے ہیں اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. ان کو کچھ ہوا نہیں. ابھی تلوار خالی اس طرح تانی تھی نا, ماری نہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے جیسے ہم سامنے نہیں کرتے کسی کے اس طرح سامنے کی, تو ابھی مارا نہیں تھا. اس کو مارا نہیں. تو پھر کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگے تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے تم سے اللہ بچائے گا. جب یہ بات کی نا, میرا ہاتھ تھکلا ہے. اچھا بی کوائٹ ہو کے بیٹھ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو وہ تلوار اس بدوی کے ہاتھ سے گر گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس بدوی کو کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی نا تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے, یعنی میرے سے احسان کا معاملہ کیجئے. کہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس میں جو ہے نا جب اس شخص کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم جو ہے وہ اللہ کے ہونے پہ اور میرے آخری رسول ہونے پہ یقین کرتے ہو, شہادت دیتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ لڑوں گا نہیں, جھگڑوں گا نہیں.
ٹھیک ہے. اب اس کے اسلام لانے کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے اسلام کے لیے کیا کیا، اسلام لایا یا نہیں لایا، لیکن جو ہے اس کے معاملے میں یہ ملتا ہے کہ اس نے عہد کیا کہ میں لڑوں گا نہیں. رائٹ. اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم میں بہت ہی اچھے ایک شخص سے مل کر آ رہا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی اور احسان کا جو معاملہ ہے اس کی اس نے گواہی دی اپنے قوم کے پاس جا کے. کیوں نہیں انہیں اسلام لایا؟ نہیں، وہ اسلام کے بارے میں لکھا ہوا نہیں ہے نا کہ وہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں. بہرحال ہی واز امپریسڈ فرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد دوبارہ نماز ادا کی گئی، اور نماز ادا کر کے واپسی کا جب ٹائم آیا نا، تب واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کیا. اب وہ گرفتار ہو گئی تو اس کے نا ہسبینڈ نے نظر مانی تھی کہ میں کسی کا خون بہا کروں گا. کہ جب ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کر دیا تو نظر، یعنی ان دیٹ سینس کہ میں کسی نہ کسی ایک شخص کو قتل کر دوں گا. تو جب رات کو سب لوگ سو گئے تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی رکھے جن کو گارڈ بنایا کہ پہرا دیں گے یہ لوگ. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک صحابی جو ہے، دونوں صحابی کو پہرا کرنے کے لیے رکھا اور باقی سب لوگ سو رہے تھے. تو اس میں نا جو حضرت عمار تھے، عمار اور عباد، یہ دونوں جو ہے نا پہرا دینے کے لیے ان کو رکھا. تو جو عباد تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ نماز پڑھے تھے وہ شخص آیا، اس نے حضرت عباد کو ایک بار تلوار ماری. آپ نے نماز نہیں توڑی. بالکل. ہی واز ہیومن. ان کو درد ہوتی تھی. ہمیں تو چھری لگ جائے، ایک ذرا سی کاٹتے ہوئے چھری لگ جائے، یا آپ کو اب دن کو آپ کری تھی نا، باہر کام کری تھی تو آپ کو یہاں چوٹ لگی تھی، ایک چھوٹا سا پنتینا سا ہو گیا تھا، بلیڈنگ ہو رہی تھی. ان کو تلوار ماری تھی. اٹ واز اے ویری شارپ تھنگ. جو لگتی ہے تو ٹھیک ٹھاک خون نکلتا ہے، ٹھیک ٹھاک درد ہوتا ہے. انہوں نے نماز نہیں توڑی، تلوار نکالی. رائٹ. اس کے بعد اس شخص نے دوسرا وار کیا، سیکنڈ ہٹ، دین تھرڈ ہٹ. نماز نہیں توڑی، نماز نہیں توڑی، نہیں توڑی. تیسرے ہٹ کے بعد ان کی نماز ختم ہوئی. نماز ختم ہوئی، انہوں نے سلام پھیرا اور اپنے دوسرے ساتھی کو جگایا. تو ان کے ساتھی نے کہا کہ تمہیں اس شخص نے 3 بار مارا ہے، تو مجھے پہلے جگا دیتے. تو انہوں نے پتہ ہے واٹ واز ہز آنسر؟ کہتے مجھے اچھا نہیں لگا کہ جو صورت میں پڑھ رہا تھا اس کو میں ان بٹوین بریک کروں، میں توڑ دوں، اس کا جو ربط ہے وہ میں توڑ دوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے پتا ہے ان کو تو جنت ہی ملی ہے. ظاہر ہے ان نے اتنا بڑا قربانی ہے ان کی. بہرحال تو اس کے بعد یہ والا جو غزوہ تھا، اس کے بعد اعرابیوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا اور ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام بھی قبول کیا. انہوں نے آگے ایک فتح مکہ کا واقعہ آئے گا جو کہ بہت ہی اہم واقعہ ہے مسلمانوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ پلیس تھی اس کے اوپر فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رہی تھی، یعنی وہ بھی آپ کے انڈر آ گیا تھا، آپ کی حکومت کے انڈر آ گیا تھا. تو اس ٹائم میں اور غزوہ حنین ایک ہوا، اس ٹائم میں جو اعرابی لوگ تھے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت بھی دیا گیا. پھر ایک ٹائم میں ان کی طرف فتح مکہ سے واپسی پہ ان کی طرف لوگوں کو بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گورنرز تھے جن کو بھیجا کہ وہ صدقات وہاں سے لے کر آئیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 3 جو اہم بازو تھے جنہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد چونکہ مسلمانوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس لیے آپ لوگ اتنے مشکل وقت کو بھی اچھے طریقے سے فتح پا چکے. وہ پارٹ جس میں جو ہے تلوار ایک صحابی کو لگا اور پھر انہوں نے نماز نہیں توڑی. دیکھیں نا امپورٹنس ہے نا نماز کی. دیکھیں ہمارے گھر میں کیا مشکل ہے نماز پڑھتے ہوئے، ہنو آ جاتا ہے نا، آتا ہے، تنگ کرتا ہے نا، کہتا ہے اٹھاؤ، کبھی کمر میں، پھر اینگری ہو جاتی ہے، ہوتا کبھی کبھی ہے نا، ہو جاتی ہے اینگری، توڑتی نہیں ہے. لیکن اینگری نہیں ہونا نا اس بات پہ. تو ہنو ہمارا چھوٹا ہے نا، ہمارے گھر کا چھوٹا بوائے ہے. آئی نو. اگر آپ نماز پڑھی اور میں بھی نماز پڑھی ہوں تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتی. ہاں، لیکن ماما کے پاس آتا ہے تو ماما اٹھا لیتی ہے. تو پیار سے شفقت سے معاملہ کرنا ہوتا ہے نا ان ساری چیزوں میں. تو میں اس کو مارتی ہوں.